السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل ان ون۔ قیامت خود کہے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ آج میں بات کروں گی عباد فاروق کے صاحبزادے عمار فاروق کی، جن کا جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی باپ کی جدائی کی وجہ سے جو ہے وہ اس قدر کرب میں تھے، اور اس قدر جو ہے وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ اس قدر اذیت میں تھا کہ اس کو جو ہے وہ فیٹس پڑنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ اس طریقے سے خراب ہو گئی۔ ہم نے دیکھا اس کی ویڈیوز جو پہلے کی تھیں، بیماری سے پہلے کی ویڈیوز تھیں اور جو بیماری کے بعد کی ویڈیوز تھیں، اس میں واضح طور پر فرق آپ اس بچے میں محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کس کرب میں تھا، کس اذیت کا شکار تھا وہ بچہ۔ جب وہ اس کے باپ کو جو ہے عباد فاروق کو 9 مئی واقعات کے حوالے سے 9 مئی واقعات جو ہوا تھا اس حوالے سے جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے متعدد بار، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ان کی دادی کو اریسٹ کیا گیا عمار کی، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی وائف کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، عمار کی جو والدہ ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اور بالآخر جو ہے وہ ان کے والد صاحب عباد فاروق کو گرفتار کیا گیا۔ اور یہ ساری چیزیں ایک بچے نے جو کہ 8 سے 9 سال کا بچہ تھا، اس نے یہ سارا جو منظر تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد وہ ایک مینٹل ٹراما میں چلا گیا، مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ کچھ لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پہلے سے ایک مریض تھا، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پہلے سے مریض تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اس کی پہلے کی ویڈیوز دیکھیں اور اب کی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بچہ پہلے بالکل نارمل ایک بچہ تھا، اور ایک جیتا جاگتا اور خوش بچہ تھا۔ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس طریقے کا انجام ہونا، یہ بحیثیت ایک قوم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ٹرائلز ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، میں اس چیز کو جسٹیفائی بالکل نہیں کروں گی۔ جو بھی 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو بالکل پکڑنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے، ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کر کے ان کو جو ہے وہ کوئی سزا دی جائے، تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ایسا کوئی پروسیس دیکھ نہیں رہے۔ صرف اور صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اریسٹ کر کے ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ ان کی کیسز کا آتا پتہ نہیں ہوتا، کچھ جو ہے وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی روز گزر جاتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ اس جیل میں جو ہے وہ بند ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، جو قانون کا پروسیس ہے، وہ تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پوری سچویشن میں جو ہے ایک معصوم جان جو کہ عمار کی تھی وہ چلی گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس کا جنازہ جب ہوا تو ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار تھی، اس کے جنازے میں جو ہے وہ عام پبلک کی اور عوام کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کو جو ہے وہ بیچارے جو بچے کو اس کے والد سے جو ہے وہ اس کی موت سے چند روز قبل میرا خیال سے ملوایا گیا، جو ان کے جو ہے وہ چچا بتاتے ہیں، جو بچے کے چچا تھے، اور یہ بھی ان کے چچا نے، عمار کے چچا نے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ انکشاف کی ہے کہ جو ان کو رکھا گیا تھا، عمار کو جس ہاسپٹل میں جدھر عمار کا علاج ہو رہا تھا، وہاں پر ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ان کو بھیج دیا، ان کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا، ان کو جو ہے رکھا نہیں گیا، اور ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے وہ ان پہ پریشر تھا کہ ان کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے، ان کا علاج یہاں پہ نہ کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم کتنے اخلاقیات سے جو ہے وہ لیول ہمارا گر چکا ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے بچے کو بھی جو ہے وہ نہیں بخش رہے، ہم جو ہے وہ اپنی انا کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ ایگو کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بحیثیت قوم
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، کیوں جو ہے وہ ہماری یہ سچویشن ہے کہ جب کوئی واقعہ جو سانحہ ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں خیال آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آواز اٹھاتے ہیں یا ہم اس کا سوگ منانے والی ہی قوم کیوں ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ ایک اور معصوم جان جو ہے وہ چلی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ہم نے ضلع شاہ کا دیکھا کہ ضلع شاہ کو جس طریقے سے مبینہ طور پہ ان کا بھی قتل ہوا، لوگ بول رہے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا یا ان پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کیا، تو ایسی چیزیں سامنے آئی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کیسز بھی جو ہے وہ اتنے منظر عام پر نہیں آ سکتے، اور یہ تو اپنی ہی موت پر یہ بچہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنی ہی موت مر گیا، تو اس کا کیس تو کیا ہی کوئی لڑے گا یا کیا ہی کوئی، شاید اللہ ہی کی عدالت میں یہ بچہ جو ہے وہ انصاف مانگے اور اس کو انصاف فراہم ہو، جو کہ ہمیں جو ہے وہ یقین ہے کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ اس بچے کا انصاف کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اخلاقیات یا ہماری جو معاشی یا ہمارا جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ بغض میں اور انا میں جو ہے وہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ایک بچے کو اگر والد سے اس کی زندگی میں جو ہے وہ ملاقات کروا دی جاتی، یا آپ نے دیکھا کہ اس کے باپ کو جو ہے وہ جنازے میں لایا گیا تو ہاتھ میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی نماز جنازہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اس کے باپ کو جو ہے وہ فوراً لے جایا گیا واپس۔ تو آپ ساری چیزیں بطور قوم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ظلم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور پھر اللہ کی لاٹھی چلتی ہے، اور ہم جو لوگ چپ چاپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تماشے دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی جو ہے وہ اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم جو ہے وہ بحیثیت قوم یا بحیثیت انسان کیا کر رہے تھے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن ایک بچہ جو کہ اس کرب سے گزر رہا تھا، اتنی اس کو ذہنی اذیت پہنچی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس کے بھی گھر میں چھاپے مارے جاتے ہیں تو وہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے، یہ کہاں کا مطلب انصاف ہے، یہ کہاں کا کوئی قانون ہے، کون سے قانون کے تحت آپ کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، اور کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے گھر میں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، یا اگر وہ مین بندہ نہیں مل رہا آپ کو تو آپ فیملی کے کسی جو ہے وہ دیگر افراد کو لے جائیں، یا خواتین کا جو ہے وہ احترام نہ کریں۔ ہم نے متعدد بار جو ہے وہ یہ سارے واقعات دیکھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں ایک میں نام بھول رہی ہوں، پی ٹی آئی کے رہنما تھے، ان کی والدہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی تھی، اور ان کی بھی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی، اور کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے گھر میں توڑ پھوڑ مچائی جا رہی ہے۔ آپ جو ہے وہ بالکل قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے، بالکل اس سے منع نہیں ہے، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن قانون کے حدود میں رہتے ہوئے یہ سارا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ کسی کے بھی گھر میں اس طریقے سے گھسیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کریں کہ لوگ جو ہے ذہنی مریض بن جائیں، بچوں پہ اس کا غلط اثر، منفی اثر پڑ جائے، اور پھر ایک بچہ جو کہ اتنا معصوم، اتنا زندگی سے بھرپور بچہ تھا، اور وہ جو ہے وہ بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس کا قاتل کون ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس بچے کی وفات کا ذمہ دار کون ہے آخر، کس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ اس کا ذمہ دار آخر ہے کون۔ اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔